نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن مرکز بنایا تو آپ اس سے والہانہ محبت اور پیار کیا کرتے تھے۔ آپ کو مدینے کی سرزمین سے پیار تھا، مدینے کی گلیوں اور محلوں سے پیار تھا، مدینے کے در و دیوار سے پیار تھا، مدینے کے سنگریزوں اور میدانوں سے پیار تھا، حتیٰ کہ آپ کو مدینے کے پہاڑوں سے بھی پیار تھا۔ غزوہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، دور سے جب احد پہاڑ دکھائی دیا تو بے ساختہ ارشاد فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ علامہ یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسوہ رسول سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوئے اس وطن سے پیار کیا۔ ہمیں بھی اس وطن سے پیار کرنا ہے۔ اس وطن کے خلاف اندرونی اور بیرونی بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ بیرونی دشمن تو موجود ہی تھے، لیکن اندرونی دشمنوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ پاکستان کی ریاست پہ، ریاست کے اداروں پہ کفر کے فتوے لگائے گئے، ان کا خون کرنا، ان کے خلاف صف آرا ہونا یہ جائز سمجھا گیا، جس کے کلا کما کے لیے ریاستی اداروں کو آپریشن کرنا پڑے۔ آپریشن ضرب عضب بھی ہوا اور آپریشن رد الفساد بھی ہوا، جو تکفیری ذہنیت کے حامل لوگوں کے خلاف ہے۔ اس میں ہمارے اداروں کے سپاہیوں اور جرنیلوں نے بڑی قربانیاں دیں، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور عروس شہادت سے ہم کنار ہو گئے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی بابت اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں کٹ جاتے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، انہیں ایسی زندگی ملی ہے جس کا تم شعور بھی ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں نمازی فوت ہو جائے اسے مردہ کہہ دینا، حاجی فوت ہو جائے اسے مردہ کہہ لینا، سخی فوت ہو جائے اسے مردہ کہہ لینا، لیکن میری راہ میں شہید ہونے والے کو کبھی مردہ نہ کہنا۔ تو ہم اپنے ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنا دینی فریضہ ہم نے سمجھا۔ جب ریاست نے ایسے گمراہ کن عناصر کے خلاف قومی بیانیہ تشکیل دیا تو آپ کی جماعت نے بھی اس میں بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ اسلام آباد میں ایوان صدر میں جب تمام مسالک کے ذمہ داران کا اجلاس ہوا تو ہمارے قائد سینیٹر پروفیسر ساجد میر متعن اللہ بطول حیات ہی نے ایمانی جذبے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ وطن سے محبت ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔
سندھ کی سطح پہ گورنر ہاؤس سندھ میں جب اس بیانیہ کے متعلق اجلاس ہوا تو مجھے بھی جب خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا تو میں نے بھی یہی گزارشات کی کہ وطن سے محبت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت کی خاطر کٹ مرنا ہم اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ نبی کریم مدینہ منورہ سے محبت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، پاکستان بھی وہ ریاست ہے جو والی مدینہ کے نام پہ قائم ہے۔ پوری زندگی عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے وطن سے محبت کرنا ہے، وطن سے پیار کرنا ہے۔ علامہ یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کی تحریک میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ کیوں نہ کرتے، یہ سعادت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلاف کو عطا کی تھی۔ جب غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے اکابرین ہی تھے جو اس کے مقابلے کے لیے میدان عمل میں آئے۔ آج پھر ختم نبوت کا مسئلہ سر اٹھا رہا ہے۔ منظم سازش کے تحت اس کی روح کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چوکنا اور ہوشیار رہنا ہوگا۔ اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس فتنے کو روکنے کے لیے مضبوط چٹان کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ علامہ یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اس دین کی تعلیم اور ترویج کے لیے وقف تھی جو دین اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل کیا، وحی الہی، قرآن اور حدیث۔ اس میں انہوں نے کبھی مداہنت کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ میرے طالب علم بھائیوں ساتھیوں، اللہ نے آپ کو بھی وہی علم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے، تو آپ بھی یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کتاب و سنت کی تعلیم اور ترویج کے لیے صرف کرنی ہے، اور اس میں کسی قسم کی مداہنت یا کوتاہی کا کبھی بھی مظاہرہ نہیں کرنا۔ یہ وہ واضح اور ٹھوس دین ہے جس میں شک شبے کی گنجائش ہی کوئی نہیں، جس میں تبدیلیاں نہیں آتی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو کل ایک چیز کو ناجائز کہہ رہے تھے، آج جائز کہہ رہے ہیں۔ کل ایک چیز کو حرام قرار دے رہے تھے، آج حلال قرار دے رہے ہیں۔ کل ایک چیز کو واضح کفر کہتے تھے اور آج اسلام کہتے ہیں۔ ایسی سوچ فکر اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کو فتنہ پروری قرار دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم سے شناسا کیا ہے، جن کے دل و دماغ کو وحی الہی کے نور سے منور کیا گیا ہے، وہ اس طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے دین کو پڑھا،
سمجھا، اپنایا اور ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں۔ حق وہی ہے جو اللہ نے کہا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ علامہ یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہی مقصد اور محور تھا۔ وہ پوری زندگی کتاب و سنت کی تعلیم اور تبلیغ میں مصروف عمل رہے۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی کے واضح اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ جماعتی زندگی کے قائل تھے۔ قیام پاکستان کے فوری بعد ماشاءاللہ ایک ہماری جماعت غرباء الحدیث کا نظم تو قائم ہے۔ مولانا انس مدنی اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، خیر اور برکت والا ہے۔ حضرت الامام مولانا عبد الرحمن سلفی بیمار رہتے، اللہ ان کو صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائے اور اللہ ان کا سایہ عطا دے، ہم پہ قائم رہے۔ یہ ایک نظم الگ سے ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، اور کبھی اس نظم نے دوسروں کے ساتھ تعارض اور ٹکراؤ کی صورت اختیار نہیں کی، لیکن بڑے پیمانے پہ سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کی بنیاد رکھی، تو کراچی میں جمعیت اہل حدیث کراچی کے نام سے ایک نظم موجود تھا۔ علامہ یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھر یہ خواہش اور کوشش رہی کہ ان کو آپس میں جوڑ دیا جائے۔ آج کل